فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اسلام یعنی وہ دین جو اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے لیے منتخب فرمایا، انتہائی خوبصورت دین ہے، بہت پیارا دین ہے۔ ہماری جو گفتگو ہے اسلام کی خوبصورتی کے بارے میں ہے۔ اسلام سے پہلے، اسلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، ان لوگوں نے جو دیندار سمجھے جاتے تھے، وہ لوگ جو مذہب کے ماننے والے سمجھے جاتے تھے، انہوں نے دین اور دنیا کا بٹوارا کر رکھا تھا۔ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے دنیا سے کٹ جانا ضروری مانا جاتا تھا۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ جب تک دنیا سے نہیں کٹیں گے، جب تک بغیر نکاح کے نہیں رہیں گے، جب تک کھانے کمانے کو نہیں چھوڑیں گے، تب تک اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا، ایسا سمجھا جاتا تھا۔ عیسائیت کے اندر ایک دور ایسا بھی گزرا کہ لوگ سالہ سال 10 سال تک غسل نہیں کرتے تھے اور اس کو عبادت سمجھا کرتے تھے۔ سالہ سال تک خوشبو استعمال نہیں کرتے تھے اور اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا۔ اور بہر صورت مرد اور عورت کے جو باہمی تعلقات تھے اس کو گناہ سمجھا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ جب تک ہم دنیا سے نہیں کٹیں گے، دنیا سے کنارہ کش نہیں ہوں گے، کھانے کمانے کی کوششوں کو نہیں چھوڑ دیں گے، تب تک ہم دیندار نہیں کہلائے جا سکتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر اس تصور کو بدل دیا اور اعلان کر دیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا کی تعلیم نہیں ہے۔ دین دنیا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین حلال و حرام کی تمیز کا نام ہے۔ دنیا استعمال کرنے کے اندر، دنیا کے ساز و سامان استعمال کرنے کے اندر اللہ کے حکموں کو خواہشات پر مقدم رکھنے کا نام ہے۔ دین اس کا نام نہیں کہ انسان دنیا چھوڑ دے اور جنگلات میں نکل جائے اور جو ہے پہاڑوں کی کھوہ میں غاروں میں جا کر بیٹھ جائے اور عبادت کے اندر لگ جائے، نہ بیوی کی فکر، نہ بچوں کی فکر، نہ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کا خیال، نہ والدین کے حقوق کی ادائیگی کا خیال، اور صرف اللہ ہی اللہ کرتے رہنا یا صرف ذکر ہی کرتے رہنا دین ہے۔ اسلام نے اس تصور کو بدلا۔ یہ تصور اسلامی نہیں ہے، یہ تصور عیسائیت کا تصور ہے۔ رہبانیت کو، دنیا چھوڑنے کو عیسائیت کے اندر ایک اونچی چیز مانا جاتا تھا۔ اسلام میں تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیاوی ساز و سامان کے اندر رہتے ہوئے، بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے، والدین کے ساتھ رہتے ہوئے، پڑوسیوں کے ساتھ رہتے ہوئے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنے کا نام اسلام ہے۔ اسلام نہیں، یہ نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے ماں باپ کو چھوڑ دیا جائے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا جائے، عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا جائے، سب کچھ کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر جو ہے انسان جو ہے صرف عبادت کے اندر مشغول ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سلسلے میں بعض صحابہ پر تنبیہ فرمائی جنہوں نے ترک دنیا کا ارادہ کیا تھا، دنیا چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا۔ ایک صحابی نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ شادی نہیں کریں گے، ایک صحابی نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہمیشہ رات کو جاگیں گے، ایک صحابی نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ عورتوں کے قریب نہیں جائیں گے، ایک صحابی نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہمیشہ روزے رکھیں گے، کبھی افطاری نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، اور ذرا سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر تنبیہ فرمائی وہ کوئی گناہ کے کام پر تنبیہ نہیں ہے، بلکہ ایسے کام جو عبادت سمجھے جاتے ہیں، یعنی رات بھر نوافل کے اندر گزار دینا، ہمیشہ روزہ رکھنا، عورتوں سے دور رہنا، ایسے کام جو عبادت سمجھے جاتے ہیں، ان پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نکاح بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود میں رات میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک دنیا کی تعلیم نہیں دی، بلکہ اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے قول کے ذریعے نکاح کرنے کی ترغیب دلائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شخص نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے
وہ ضرور نکاح کریں. فإنه أغض للبصر، اس لیے کہ نکاح جو ہے وہ نگاہ کو جھکانے والا ہے. وہ احسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے. اور یہ بھی فرمایا فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت پر عمل نہیں کرتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ انسان سب کچھ کو چھوڑ کر جو ہے صرف خالق کی عبادت کے اندر لگ جائیں، بلکہ اسلام اس کا نام ہے کہ انسان دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہوئے، دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے حلال اور حرام کے درمیان فرق رکھیں. حلال کو استعمال کریں، جن چیزوں کے کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنجائش دی ہے، جن چیزوں کو کرنے کی اجازت دی ہے ان کو استعمال کریں، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائیں. مرد و عورت کے باہمی تعلقات ہر موقع پر گناہ نہیں ہے. اگر نکاح کے ذریعے ہو تو وہی تعلق ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اگر بغیر نکاح کے ہو تو وہی تعلق اتنا بڑا گناہ بن جاتا ہے کہ اسلام میں اس کی سزا جو ہے وہ سنگساری ہے. یہی تعلق جس کی سزا اسلام کے اندر سنگساری ہے، جس کی سزا اسلام کے اندر موت ہے، وہی تعلق اگر نکاح کے بعد ہو، اگر شریعت کے طریقے پر ہو، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو تو وہی تعلق ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانے کی ترغیب دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زراعت کے فضائل بیان فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے فضائل بیان فرمائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا اور امانت دار تاجر وہ شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عبادت گزار کی فضیلت نہیں بیان فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزنس مین کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بزنس مین جو اپنے تجارت کے اندر سچا ہو، وہ بزنس مین جو اپنی تجارت کے اندر امانت دار ہو، اس کا حشر کل قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کا حشر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر کل قیامت کے دن صلحاء کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر کل قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر عبادت گزار کی فضیلت نہیں بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کے ساتھ حشر کے جس کے بارے میں فرمایا وہ کوئی عبادت گزار نہیں، عابد نہیں، وہ تاجر کے بارے میں فرمایا، وہ بزنس مین کے بارے میں فرمایا. تو اسلام سے پہلے جو لوگوں نے عبادت گزار سمجھے جانے والے لوگوں نے دین و دنیا کے درمیان تفریق کر رکھی تھی، اسلام نے اس تفریق کو جو ہے ختم کر دیا. یہ ہمارے دین کی، ہمارے اسلام کی، وہ دین جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے منتخب فرمایا، اس کی خوبصورتی ہے. اور یہ خوبصورتی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے اندر نہیں ملیں گی. اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین معتبر ہے وہ اسلام ہے. اور فرمایا کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر چل کر کامیابی حاصل کرنا چاہے گا، کامیابی اس کے مقدر میں نہیں ہے. کامیابی اگر چاہتے ہیں، دینی کامیابی تو ہے، آخرت کی کامیابی تو ہے، دنیا کی کامیابی بھی اگر چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسلام کو فالو کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے.